والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید اور کلام حمید سے چند کلمات تلاوت کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد یہ ایسا پیارا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کا اجر اللہ جل شانہ 1,00,000 گنا بڑھا دیتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب برس کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے۔ جب وہ بستر پر سوتا ہے تو بستر اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے بستروں میں سے بستر عطا فرما۔ اور جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے یا سحری کے لیے اٹھتا ہے، جیسے ہی اپنے پاؤں میں چپل پہنتا ہے تو چپل دعا کرتی ہے، اللہ اس کو پورے سرات سے آرام سے گزارا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر میں مچھلیاں وہ بھی روزہ دار کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض کیے، یہ کسی صورت معاف نہیں۔ جب کوئی بیمار ہے، اللہ جل شانہ نے اس بیماری کے لیے بھی الگ حکم فرمایا ہے کہ جو بیمار ہے وہ کس انداز سے روزے رکھ سکتا ہے، اور کچھ ایسے بیمار ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے لیے بھی اللہ نے حکم دیا کہ وہ کیا کرے۔ ہمارے لیے شرعی مسائل قرآن و حدیث کے مطابق اور فقہی مسائل بہت سے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ روزے کے متعلق جو
پیچیدہ مسائل ہیں، بالخصوص ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ عموماً یہ مشہور ہے کہ جب روزہ رکھ لیتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ روزے کی حالت میں اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، کچھ کھا لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شدت کی پیاس ہوتی ہے اور پانی پی لیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے روزہ ہے۔ اسی طرح اس کو بھوک لگی ہوتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے روزہ ہے، میں نے کھانا کھا لیا، اور بعد میں اس کو یاد آتا ہے کہ مجھ کو روزہ تھا، میں نے کھانا بھی کھا لیا اور میں نے پانی بھی پی لیا۔ رب کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھول کر کھا یا پی لیتا ہے وہ خود نہیں کھاتا پیتا، اللہ اس کو خود کھلاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر منہ میں لقمہ ہے یا منہ میں پانی ہے ابھی نکلا نہیں اور یاد آ گیا تو اس کو فوراً نکال دینا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ میں نے تو بھول کے منہ میں لقمہ لیا اس کو نکل دیا۔ اس صورت میں اگر وہ نکلے گا تو روزہ جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی بات مشہور ہے کہ کسی کو اگر قے آ جاتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے، یعنی الٹی آ جاتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے، تو یہ عوام الناس میں شاید یہ بات مشہور ہو یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وومیٹنگ سے یا اس قے سے یا الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی بھی آ جائے۔ ہاں اس صورت میں روزہ ٹوٹتا ہے کہ اگر الٹی آ گئی، بعض اوقات ایسے تو لوگ روکتے ہیں، روکا اور وہ جو کچھ اندر سے نکلا وہ منہ میں آ گیا اور منہ میں آیا دوبارہ اس سے نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑے سے بھی ذرات اس کے منہ میں رہے، باقی نکال دیے، تھوڑے سے منہ میں رہے بعد میں اس نے اسکول کو نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صورت دیگر جتنی بھی الٹی آتی ہے، وومیٹنگ ہوتی ہے یا قے آتی ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ بھی تیل لگانے سے یا خوشبو لگانے سے یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں، یا بعض سمجھتے ہیں کہ ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، بال نہیں کاٹنے چاہیے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں، آپ ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ بعض تو علماء نے اب یہ بھی اجازت دی ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کان میں یا آنکھ میں دوائی ڈالتے ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ اس کو اب یہ نہیں سمجھے کہ روزہ نہیں جائے، اس کے بھی شرعی مسائل ہیں۔ تو یہ جو خاص چیزیں ہیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں کہ ان سے ختم ہو جاتا ہے، ان کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ جاتا رہے، ایسا بالکل نہیں۔ تو یہ اسی صورت میں ہمیں مسائل معلوم ہوں گے کہ جب ہم ان مسائل کو پڑھیں گے، علماء کی محفل میں بیٹھیں گے، ان سے سنیں گے، تب ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ موبائل سب کے پاس ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے پاس موبائل ہے۔ تو بعض اوقات سوشل میڈیا پر کچھ باتیں ایسی آتی ہیں، بعض وہ حدیث ہوتی ہے، بعض جو ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، تو آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کتاب سے رجوع کرنا چاہیے، بھلے وہ کتاب کا والا ہی کیوں نہ ہو، جب تک آپ اپنے محلے کے پیش امام سے اس کی تصدیق نہ کر لیں یا کسی مستند عالم سے اس کی تصدیق نہ کر لیں تو آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا، کیونکہ بہت سی ایسی چیز ہوتی ہیں جو بالکل غلط ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بالکل فیک ہوتی ہے، ہمیں ان کو نہیں اپنانا، اور قرآن مجید بھی ہمیں پڑھنا ہے تو کتابی صورت میں موجود ہو تو اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے غالب ہے
لوگوں نے جس انداز سے قادیانیوں نے کام کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا قرآن ہم بھول کے ڈاؤن لوڈ کر لیں کہ جس میں ان کے عقائد و نظریات موجود ہوں، لہذا ایسی چیزیں ہمیں ڈاؤن لوڈ بھی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی پڑھنی چاہیے۔ کتابی صورت میں جو چیزیں موجود ہیں ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو رمضان المبارک بڑی برکت والا مہینہ، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ یہ بہترین تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا، اور یہ اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ گناہگاروں کی بخشش ہو سکے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 60,000 ایسے گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ روزانہ کا معاملہ، اسی طرح سحری میں، اور پھر جب مہینہ ختم ہوتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ اختتام کی طرف جاتا ہے، تو چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، اس رات کو اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اس کی ایک رات میں بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عید کا دن آتا ہے، یکم شوال عید منا رہے ہوتے، وہ عید کا دن جو ہے وہ پورے مہینے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ پورے رمضان میں جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے اس ایک دن میں فرماتا ہے۔ کتنا عظیم دن ہے، اس لیے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے، پورا دن بیچارہ محنت کرتا ہے، اور اس کو امید ہوتی ہے کہ جب شام ہوگی تو مجھے میری مزدوری ملے گی، اور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، جسم میں تکلیف بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب شام کو اس کی اجرت اس کو ملتی ہے پیسوں کی صورت میں، جیسے اس کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں وہ ساری تھکاوٹ تکلیف دور ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کی محنت رنگ لیا، اس کی اجرت اس کو مل گئی۔ ایسے ہی پورا مہینہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا، میرا رب مجھے انعام عطا فرمائے گا، تو عید کا جو دن ہے وہ مزدوری حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ اس خوشی کی صورت میں، عید کی صورت میں اپنے بندوں کو انعام کے طور پر وہ عید کا دن عطا فرما کر مزدوری یا اجرت کے طور پر دیتا ہے۔ تو اس طرح عوام مسلمان جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا۔ تو رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہے، یہ ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے، اس مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے، آتا یہاں پہ ہے، سجایا جنت کو جاتا ہے، اور یہاں جب آتا ہے تو ہر ایک کے قلب پر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، شیاطین جو ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا جنت کو داخل کرتا ہے، اور کوئی کافر یا مشرک اس دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا جہنم میں جاتا ہے، اس کے لیے تو جنت کے دروازے ہی بند ہیں۔ ایسا نہیں کہ جنت کے دروازے اس کے لیے بھی کھلے، نہیں، وہ تو سیدھا ہی جہنم میں جائے گا، وہ بھلے رمضان میں مرے یا کسی کے لیے۔ اور خوش نصیب ہوتا ہے وہ کہ جو اس دنیا سے رمضان مبارک میں جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، ایسے ماہ مبارک میں بہت نصیب فرمائے۔ ایک نوجوان تھا، کم و بیش اس وقت 16 سال ہو چکی اس کو،
ہماری مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے اور میرا وہ پہلا رمضان تھا اس فاروق اعظم اعتکاف اور الوداعی جمعہ روزہ یہ اس کو اللہ نے انعام عطا کیا۔ الوداعی جمعہ ہے، روزے سے ہے، اعتکاف سے ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ اس کا انتقال ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ یہ بھی دیکھیں مسجد کے اندر کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور اس دن کئی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اتنے پرجوش تھے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، کاش اس کی جگہ ہم ہوتے، لیکن جو گیا وہ کتنا خوش نصیب۔ رمضان المبارک میں موت کا آنا یہ خوش نصیبی ہے، اور رمضان المبارک میں مدینے جانا یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے، اس کو دوسرے مہینوں کی طرح ہمیں ضائع نہیں کرنا، اس کے لمحے لمحے کو سمجھنا، اس کی ہر گھڑی کو، ہر ساعت کو قیمتی سمجھنا، اور ایک خاص کام یہ کرنا ہے کہ درود شریف جو ہے وہ ہر وقت پڑھتے ہیں، زبان پر جاری ہے، پھر دیکھیں اس کی برکتیں الگ، اللہ کی رحمتیں نچھاور۔ اس لیے جب پہلی رات آئے تراویح کا معمول بنا، اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ 10 روزہ پڑھ لی اس کے بعد کچھ پتہ نہیں، 20 روزہ پڑھ لی، 15 روزہ پڑھ لی۔ اس لیے ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے، اس کے بعد ہمیں اپنا کاروبار کرنا، خاص کر جو مارکیٹ والے لوگ ہوتے ہیں، یا 10 روزہ پڑھ لو اس کے بعد مارکیٹ چلتی رہتی ہے ساری رات، مشکل ہے۔ 20 روزہ پڑھ لیں، 15 روزہ پڑھ لیں۔ یہ تراویح جو ہے یہ سنت مبارکہ، رات کا قیام اور دن کا روزہ، روزہ فرض ہے اور قیام جو ہے وہ سنت ہے۔ قیام سے مراد یہ نماز تراویح۔ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا روزہ رکھ لیتا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ رات کو بھی قیام کریں۔ اس قیام کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے۔ ابھی تو ہم اپنے کاروبار کو دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، اگر نہیں بھی پڑھی مسئلہ تھوڑی ہے، روزہ تو ہو جاتا ہے، روزہ تو ہو جاتا ہے، مگر یہ وقت، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، اور یہ قرآن کا پڑھا جانا یہ بھی بار بار نہیں ہوتا، اسی رمضان میں ہوگا، پھر اگلا رمضان آئے گا تو پھر اسی طرح قرآن سنا جائے گا۔ تو نماز تراویح کا اہتمام لازمی کریں، اب اسے ذہن بنا لیں اور یہ معمول بنائیں کہ ہمیں نماز تراویح لازمی پڑھنی ہے، اور کوشش کریں ایک ہی مسجد میں پڑھیں، ایک ہی جگہ پڑھیں، تاکہ پورا قرآن آپ کو سننا نصیب ہوگا۔ اور اگر کہیں اور کسی کام سے جاتے ہیں تو آپ نے سنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے ایک ہی جگہ۔ اور یہ جو نماز تراویح کی جماعت ہے، آقا علیہ السلام نے غالباً ایک بار اس کی جماعت کرائی تھی، اس کے بعد آپ نے اکیلے پڑھی، آپ نے اس کی جماعت نہیں کرائی، اس نظریے سے، اس سوچ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جماعت بھی میری امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کو اس امت کا کتنا خیال تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اب جو جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام بغیر جماعت کے پڑھا کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور ہے تو اس کو بھی بغیر جماعت کی پڑھی جاتی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو آپ نے باقاعدہ سے جماعت شروع کرائی، اور پھر وہ جماعت کا سلسلہ جو چلتا ہوا آ رہا ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔
اور یہ جماعت کا سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا کہ اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہوتے ہیں. تو ہمیں اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنی ہے اور مکمل آخری رات تک پڑھنی ہے. یہ ارادہ اور نیت کرتے ہیں. کبھی کسی وجہ سے چھوٹ جاتی جماعت کے ساتھ تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ایک شرعی مسئلہ یہ بتاتا تھا کہ رمضان المبارک میں وتر کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے. آپ نے کبھی پوچھا یہ سوال کسی سے کہ بھئی یہ جماعت کیوں ہوتی ہے؟ باقی دنوں میں تو نہیں ہوتی، اس میں کیوں ہوتی رمضان؟ کبھی پوچھا؟ پوچھنا چاہیے. ایک چیز سالوں سے چلی آ رہی اور سالوں سے اس انداز سے ہے کہ صرف رمضان میں اس کی جماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ پورا سال بغیر جماعت. اگر جماعت ہوتی ہے تو پھر پورا سال ہونی چاہیے، تو رمضان میں کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور وتر جو ہے وہ واجب ہے. وتر کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کا جو درجہ ہوتا ہے وہ سنت سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، پہلے فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد وتر کا درجہ ہے، اس کے بعد سنت. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ ہے، درجہ ہے. پہلا فرض کا درجہ، دوسرا وتر کا اور تیسرا سنت کا. اب فرض کی جماعت ہو رہی ہے اور سنت کی کون سی؟ تراویح، اس کی جماعت ہو رہی ہے. تو جب سنت کی جماعت اس میں ہو رہی ہے تو اس سے افضل تو وتر ہے، وتر کی بھی ہونی چاہیے. تو اس لیے وتر کی جماعت ہونی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص پوری رکعتیں، چاروں رکعتیں فرض کے ساتھ پڑھتا ہے. رمضان کی بات کرو، رمضان المبارک میں چاروں فرض یا ایک رکعت یا دو رکعتیں، جتنی بھی رکعتیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یعنی اس کو جماعت مل جاتی ہے. اور اس کے بعد تراویح پڑھتا ہے جماعت سے، اور پھر وتر بھی جماعت سے پڑھتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ فرض کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، نہ تو ایک رکعت، نہ ہی تشہد میں، نہ ہی چاروں رکعتوں شامل ہی نہیں ہو سکتا. جماعت ہو گئی، اس کے بعد اوپر اترا. اب اس کے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کیونکہ اس نے فرض کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تو لہذا وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا. وتر بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گئی بات. وتر کی جماعت وہ نہیں پڑھے گا، وہ اکیلے میں الگ سے پڑھے گا جیسے اس نے فرض پڑھے گا. اسی میں ایک اور چیز، جو وتر پڑھتے ہیں یہ کیونکہ پورا سال ہی پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں، اس میں جو دعائے قنوت ہے، کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوا کہ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو اس کی جگہ سورہ اخلاص پڑھیں. ایسا نہیں ہے اور نہیں پڑھنی ہے. اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو وہ کوئی بھی دعا پڑھے، نہ کہ سورہ اخلاص. سورہ اخلاص نہیں پڑھنی بلکہ کوئی سی دعا پڑھنی ہے یار. اور اس میں جب ہم الحمد شریف اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیتے ہیں یہ مکمل کر، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کانوں کو لگا کر ہاتھ باندھنا، یہ تکبیر ہے، یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے اور یہ واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر یہ تکبیر نہیں کہی گئی تو واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا. اور اگر یہ واجب آپ کا چھوٹ جائے تو آپ کا سجدہ صاحب واجب ہوگا. سجدہ صاحب کریں گے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تکبیر قنوت کہہ لی، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنی. تو دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر دعائے قنوت نہیں آتی تو کوئی بھی دعا پڑھ لیں.
اگر کوئی دعا نہیں آتی تو پھر آپ کا واجب چھوٹ جائے گا. آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ دعا یاد ہونی چاہیے، ورنہ کوئی بھی دعا یاد کر کے اس میں پڑھا کریں. اور اگر بھولے سے دعا درود رہ گئی تو آپ کا واجب چھوٹے گا. آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی. اب سجدہ سہو کا بھی اکثر پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ سہو کیا ہے. یعنی نماز میں کوئی غلطی ہو جانا، اس غلطی کے ازالے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ان کو سجدہ سہو کرتے ہیں. اور وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب آخری تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، تو آخری تشہد میں بیٹھ کر ہم التحیات مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھیں. جب یہاں تک پڑھ لیا تو پھر سیدھی سائڈ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں گے. پھر یہ مکمل اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر دوسرے سجدے، یہ 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہد جو پڑھیں گے، یعنی التحیات دوبارہ پڑھیں گے، درود شریف اور دعا پڑھ کے اس طرح آپ ہماری نماز ہے وہ مکمل ہو جائے گی. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. اس کا ایک ویسے عموماً کلیہ ہے. یہ تو آپ نے سنا وتر یہ جو واجب ہے، تکبیر قنوت یا دعائے قنوت کے حوالے سے آپ نے سنا، تو یہ سجدہ سہو سے مل کر نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ایک کلیہ ہے، چھوٹا سا فارمولہ ہے. اس کو یاد رکھیں، اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا. جب نماز، پوری نماز سے وتر نہیں، پوری نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس میں کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے. وہ غلطی کون سی؟ 2 غلطیاں. ایک تو سنت چھوٹ جاتی ہے، کوئی بھی نماز کی کوئی سنت چھوٹ جائے یا نماز کا کوئی مستحب عمل ہے وہ چھوٹ جاتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے. سنت چھوٹے گی تو مکروہ کہلائے گی، نماز ہو جائے گی، اس کا اعادہ واجب نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. اگر آپ کا وتر چھوٹ جاتا ہے تو وتر چھوٹ جانے پر آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا. آپ سجدہ سہو کریں گے تو نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی. واجب الاعادہ یعنی دوبارہ لوٹانی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا عمل جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو وتر چھوٹ گیا، دوسرا اگر فرض چھوٹ جائے. کیا چھوٹ جائے؟ فرض چھوٹ جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو فرض چھوٹنے پر بھی سجدہ سہو کر، ایسا نہیں. فرض جب چھوٹ جاتا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، بلکہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض میں لیٹ ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، تو فرض کے دیر ہونے پر بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. آئی سمجھ؟ تو چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے کہ فرض کے دیر ہونے پر اور واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. بس یہ چھوٹا سا فارمولہ. اب آپ کہیں گے کہ نماز کے فرائض کیسے پسند کریں گے؟ یہ آپ کو ایک ایسا آدمی کہ جس نے نہیں پڑھا، جس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نماز کا پریکٹیکل کرتا ہے. ہم کبھی کبھی مسجد میں نماز کا پریکٹیکل کراتے ہیں تو اس میں ہر چیز بتاتا ہوں، دیکھو یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے. تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ فرض کون کون سے ہیں. یہاں اگر دیر ہو گئی تو میری نماز پھر بعد جو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، مجھے سجدہ کرنا ہے. فرض چھوٹ جائے گا تو میری نماز ہی ختم، دوبارہ پڑھنا پڑے گا. تو انشاءاللہ کسی دن پریکٹیکل کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کو سب کو بلا کر سمجھائیں گے کہ پریکٹیکل کس انداز سے کریں اور نماز کو سمجھیں. بصورت دیگر جو پڑھ سکتے ہیں، جن کو پتہ ہے کتاب سے لے اس کو دیکھیں فرض کون کون سے ہیں. تو وہ بھی یاد نہیں رہتے جب تک بندہ پریکٹیکل نہیں کرتا. اور پریکٹیکل نماز تو پڑھتے خیال ہی نہیں رہتا، لیکن جب کوئی خیال دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ دیکھو نماز تو آپ نے پڑھی، اس کو دیکھو یہ جو رکن آپ نے ادا کیا یہ فرض ہے، اور یہ رکن جو آپ نے ادا کیا یہ واجب ہے، تو پھر بالکل ذہن میں پکا بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ بھولتا نہیں. تو انشاءاللہ کسی دن کریں گے.
تو سجدہ صاحب کا بھی پتہ چلا، فرض کا پتہ چلا، واجب کا پتہ چلا، سنت کا پتہ چلا، اور کچھ مسائل جو رمضان کے حوالے سے وہ بھی ہمیں پتہ چلا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو خاص طور پر یاد رکھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ روزہ ہر صورت میں رکھنا ہے، روزہ فرض ہے۔ بعض اوقات ہوتا کہ لوگ کہتے میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی عشاء کی، روزہ بھی رکھنا۔ لیکن نماز الگ فرض ہے، روزہ الگ فرض ہے۔ آپ نے عشاء کی نماز چھوڑ دی تو اس کا گناہ ہے۔ اب آپ کو موقع مل رہا ہے روزہ رکھنے کا، آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ چھوڑیں گے تو پھر ڈبل گناہ ہو جائے گا، یعنی ایک نماز چھوڑنے کا پھر روزہ چھوڑنے کا، دو فرض آپ چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں شاید ہو، ایسا ہوتا بہت کم ہے، شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ بغیر سحری کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ لوگ بڑے جذبے سے بغیر سحری کے رکھتے ہیں، اور یہ فرض روزہ جو ہے یہ بغیر سحری کے بھی رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ کھانا پڑا نہیں کھا، نہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی، وقت گزر گیا، آپ بولتے میں نے تو روزہ نہیں رکھا، میں نے سحری نہیں کی، نہیں، آپ نیت کر لیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں کہ کھانا پینا چھوڑے، نہیں، آپ کھائیں پیئیں گے نہیں، بغیر سحری کے روزہ رکھیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا، کہیں ایسا نہ فرض ہو۔ تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھنا چاہیے جب کسی مجبوری سے آنکھ نہ کھلے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے حوالے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساری میں ڈٹ کے کھاتے ہیں، یہ کنسیپٹ ہے ہمارا، ایک روٹی کی وجہ دو کھا لیتے، پانی ایک گلاس پیتے تو تین چار پی لیتے، اور جب یہ کھا پی لیتے نا اتنا، پھر اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا، بعضوں کو بیٹھا بھی نہیں جاتا، اور اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ میں پڑھے اور سو گئے، نماز بھی نہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، ہم نے ایک روٹی کھائی یا 10 کھائی، اس کے ہضم ہونے کی ایک لمٹ ہے، ایک وقت، اس وقت میں وہ پورے کا پورا ہضم ہو جاتا ہے۔ 10 روٹیاں کھائیں گے تو بھی اتنی وقت میں ہضم ہوگا، ایک روٹی کھائیں گے تو بھی اتنے وقت میں ہضم ہوگا۔ اور روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ ادھر بھی پیٹ بھر لیں اور پھر شام کو بھی پیٹ بھر لیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ جسم کی زکات نکالنا، جسم کی زکات نکالنا، کچھ دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، اس لیے کہ جسم کے اندر کچھ ایسے فاسد مادے ہوتے ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز رک جاتے ہیں جو اس بھوکے رہنے کی وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں روزے کو ایسے نہیں لینا چاہیے کہ اتنا کھا لیں پھر تاکہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ روزہ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور عملی طور پر بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، بھوکے رہنے سے بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور پیاسے رہنے سے بھی ہمارے لیے فائدہ ہے، نہ کہ زیادہ کھانا پینے تو مطلب پھر روزہ رکھے، اس کے ثمرات ہاں فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو فائدہ ہے اصل مقصد روزے کا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جب ہم بھوکے یا پیاسے رہتے ہیں تو اس سے ہمارے جسم کے کچھ فاسد مادے جو ہے وہ خارج ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ بالکل مینٹین رہتا ہے، زیادہ موٹاپا بھی نہیں ہوتا، زیادہ جسم بھاری بھی نہیں ہوتا، جسم میں تھکان بھی نہیں ہوتی اور طبیعت میں بھی تھکان نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ذکر کی طرف دل مائل ہوتا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ ابھی بھی پوچھ سکتا ہے یا پھر آتے کے بعد بھی پوچھ سکتا ہے۔ آنے والی جمعرات ممکن ہے تراویح ہو اور ممکن ہے یہ بھی اگر 30 کا ہوا تو ہو سکتا نہ ہو، پھر جمعے کو تراویح ہو، اگر اس دن تراویح ہوئی تو پھر محفل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ آخری محفل ہوگی، پھر رمضان کے بعد محفل ہوگی۔
اور اگر اس دن تراویح نہ ہوئی تو پھر محفل ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اسی آستانے میں اور اس مدرسے میں 26 روزہ نماز تراویح کا اہتمام ہے۔ جو آستانے سے منسلک ہیں، جو کہیں اور نہیں جاتے، کوشش کریں یہاں پہ ادا کریں نماز۔ عشاء مغرب کی نماز بھی ہوگی اور عشاء کی نماز بھی ہوگی۔ دونوں نمازیں آلریڈی الحمدللہ جب سے مدرسہ شروع ہوا تب سے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جماعت سے ہو رہی ہیں اور اسی طرح ہوتی رہے گی۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب میں ہم آئیں گے تو روزے کا مسئلہ ہوگا۔ مختصر ہم اپنے طور پر ہم سب مل کر جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم کھجور اور پانی کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے، یعنی شربت کا اہتمام کریں گے۔ جو بھی روزہ دار ہوں گے ان کے لیے